خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle avec des membres de la Lajna Imaïla de la Belgique. De plus, sa sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a accordé une audience à l'honorable Gordon Wyant, ministre de l'Enseignement supérieur du Canada. Nous débutons avec la rencontre du dimanche entre sa sainteté le Calife et des Nassirades et des étudiantes de la Belgique. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھ جائیں۔ Dimanche, des étudiantes membres de la Lajna Imaïla et des Nassirades de la Belgique, réunies à la mosquée Beit el-Moujib à Bruxelles, ont eu la chance d'avoir une rencontre virtuelle avec sa sainteté le 5e calife, qu'Allah soit son soutien. Après la session formelle qui a débuté avec la récitation du Saint-Coran, les Nassirades et les Lajna ont pu poser une série de questions au calife. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور عادتاً نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ وہ نمازیں قبول کرنا نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے۔ اب پتہ نہیں عادتاً جی نماز پڑھتا ہے تو اس میں کتنی رو کے دعا کرتا ہے، کتنی رکعت سے پڑھتا ہے، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا کوئی شخص، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے عبادت کرتے ہوئے۔ اب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے کان لگا کے سن تو نہیں رہے ہوتے سجدے میں کیا بات کر رہا ہے اللہ میاں سے، اور نہ اس کی نیت کا حال ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ تو نماز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ باقی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدلتا اور دنیا کے معاملات میں اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرتا، لوگوں سے میل جول کو اپنے ٹھیک نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم لوگوں کے اگر حق ادا نہیں کرتے تو تم میرا بھی حق ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو مقصد لے کے آیا ہوں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کو کرنا، دوسرے یہ کہ حقوق العباد ادا کرنا، بندوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا بنانا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا نہیں بنتے اور اچھے اخلاق نہیں دکھاتے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو حق ادا نہیں کرنے والا ہوتے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، لیکن کون لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کہ ہمیں تو بارہ یہ پتہ ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق دکھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بلند آواز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پہلی بات تو یہ جو ہمیں آنسر نے کر کے دکھایا اس نے وہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت ایسا ہو کہ اس میں ہم جو خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری زیادہ توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں اور طرح کا شور شرابہ پڑا ہوا ہے اور دنیا سے بالکل ہٹ کے اس وقت ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اس وقت نمازوں کی طرف۔ تو شاید ایک یہ بھی حکمت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جی چلو۔ حضور، میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی 4 Days Without a Shepherd، جس میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور تب بھی آپ بہت پرسکون تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس آزمائش میں طاقت کیسے ملی؟ بس مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ یہ پتہ تھا کہ جب ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں تو پھر پرواہ کیا ہے، جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے معاملہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر آپ ہی طاقت بھی دے دی اور آپ ہی چھڑوا بھی لیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا اچھا جیل سے باہر آنے کے لیے، ٹھیک۔ جی حضور جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے
کہ کبھی کبھی ہم یا ہمارا کوئی پیارا دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہ واپس اپنا رابطہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ان کو ایک تو یہ سمجھاؤ کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور ایک احمدی مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی نشانی بتائی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ مقصد پیدائش انسان کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہارا مقصد عبادت کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ اور مزید فضل فرمائے گا اور ہمیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے ہم یہاں جو آئے ہیں وہ کسی وجوہات سے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا میں اسلام کی تبلیغ پھیلانا ہے۔ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا تو اس لیے کہ جو نئے سرے سے اسلام کو زندگی ملنی تھی، آئے نہ ہونا تھا، اس میں ہم شامل ہوں۔ اگر ہم ہی پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا اور ہمارے احمدی ہونے کا مقصد کیا ہوا؟ تو پیار سے علیحدگی میں ان کو سمجھاؤ اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ یہی ہمارا کام ہے۔ ہمارے کزن نامحرم ہوتے ہیں تو کیا ہمیں ان سے پردہ کرنا چاہیے؟ شرعاً تو پردہ کرنا چاہیے، لیکن آج کل تو تم لوگ پردہ کسی سے بھی نہیں کر رہے ہوتے، بازار میں بھی منہ ننگا ہوتا ہے پھر رہے ہوتے ہو، تو اس لیے گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، اگر پردہ نہیں کرنا تو کم از کم ایک حجاب ہونا چاہیے۔ کھلے طور پہ یہ نہیں کہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، یا بازار میں چلے گئے اکٹھے پھر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں، کھیلیں، باتیں کریں، اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ۔ لڑکیوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نامحرم ہیں، اس لیے حجاب ایک ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ اس حجاب کو قائم رکھو تو بس ٹھیک ہے۔ باقی پردہ چہروں کا کر کے تو تم لوگ بازاروں میں ویسے بھی نہیں پھر رہے ہوتے، نہ آج کل کوئی پوری طرح پردہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ ہم نے کزنوں سے پردہ کرنا نہیں۔ ہاں، جب وہ آئیں تو اپنا لباس تمہارا صحیح ہونا چاہیے۔ گھروں میں بھی اگر وہ آتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا ویسے تمہارے بھائی وغیرہ کے کوئی دوست ہیں تو پھر ان کے سامنے نہ جاؤ، اور اگر جانا پڑے مجبوری سے تو تمہارا لباس حیادار ہونا چاہیے اور سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے جو اسلام کہتا ہے، اور زیادہ فری ہو کے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی پردہ ہے آج کل کا۔ ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر نیوکلیئر جنگ ہو تو ہم اسلام احمدیت کا پیغام دوسرے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیارے حضور، کیا ہم اتنی خطرناک جنگ میں بچ جائیں گے؟ جو بچیں گے انہوں نے پیغام پہنچانا ہے نا۔ تم لوگ پہلے تو دنیا کو بتاؤ کہ یہ پیش گوئیاں ہیں کہ اس طرح خوفناک تباہی آئے گی، اس لیے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اس خوفناک تباہی سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو، اپنے اخلاق درست کرو، بری باتوں کو چھوڑو، تو پھر بچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کرو تاکہ جنگ کی صورت ہی پیدا نہ ہو، اور اگر نہیں مانتے تو پھر جو بچ جائیں گے ان کو کم از کم پھر یہ خیال ہوگا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ اچھی اچھی باتیں اگر کرو گے تو تم تباہی سے بچ جاؤ گے۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے ہم پہ تباہی آ گئی۔ اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مزید تباہی سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو تلاش کریں، اور یا اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں کس طرح کرنا ہے۔ تو اس وقت جو احمدی ہوں گے موجود، وہ ان تک ان کی پہنچ ہوگی، ان تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے، یا احمدی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے وارننگ دی تھی، اب بھی وقت ہے کہ بچ جاؤ۔ باقی تباہیاں جو آتی ہیں بڑے پیمانے پر تو سارے اس میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، سارے پس جاتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نہ بچا لے گا۔ اس لیے حضرت مسلم نے فرمایا ہے، آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے رہو تو بچنے کا امکان زیادہ ہے۔ جی حضور۔ جزاک اللہ۔ حضور، میں اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔
میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ ملک سے باہر جا کر 1 یا 2 سیمسٹر اسٹڈی کریں اور تجربہ حاصل کریں، کیا اس کی جماعت میں اجازت ہے؟ دیکھو ماسٹر کر رہی ہو تو آخر بالغ عورت ہو، ہوش و حواس میں ہو، اپنا اچھے برے کا خیال رکھنے والی ہو، پتہ ہے نا کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ پتہ ہے کہ میں ایک اللہ کی بندی ہوں اور آن وسلم کی امت میں سے ہوں اور مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہوا ہے، میرا کردار اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، وقت پہ ادا کرنی ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور غلط دوستوں سے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور اپنی پڑھائی کرنی ہے اور اپنا کام کر کے واپس آ جانا ہے. تو اس کے لیے اگر یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہے جہاں جا رہی ہے اور وہاں علیحدہ جگہ مل جاتی ہے رہنے کے لیے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ماسٹرز کر رہی ہیں. لیکن اگر ماں باپ کو فکر اور پریشانی ہے تو پھر ان کی پریشانی کو دیکھ لیا کرو. باقی اگر حیا ہے، ایمان تمہارا مضبوط ہے اور مقصد صرف پڑھائی ہے، ادھر ادھر کی فضولیات میں انوالو ہونا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. اہل احادیث میں ایک حدیث ہے یکاد البرقu ان یکون کفرا، جس کی معنی ہے قریب ہے کہ محتاجی کفر بن جائے. اس حدیث میں کس محتاجی کا ذکر ہے اور اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے دولت دے تو تب بھی مجھے شکر گزار بندہ بنائے اور میں اس کا حق ادا کرنے والا ہوں اور اپنی دولت کو جہاں اپنے پہ خرچ کرتا ہوں جائز کاموں میں خرچ کروں اور غریبوں کی خدمت کرنے میں بھی خرچ کروں. اور جب فقر و فاقے کی حالت آ جائے، محتاجی کی حالت آ جائے، کسی سے مانگنا پڑے تو وہاں پھر اپنا ایمان نہ بیچو. پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اگر یہ کوئی کہے کہ اچھا تم غیر مسلم ہو جاؤ یا تم فلاں غلط کام کرو تو میں تمہارے خرچے پورے کر دیتا ہوں، تو یہ چیز پھر کفر میں شامل ہو جاتی ہیں باتیں. اس لیے محتاجی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی سے بچائے تاکہ مجھے کبھی ایسی حالت پیدا نہ ہو جہاں مجھ سے کوئی بھی کفر کی حالت سرزد ہو. ملک ہے. میرا سوال ہے جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو دائیں اور بائیں طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. سلام اس لیے پھیرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار سے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم سلام تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ بھی سلام پھیر رہے ہوتے ہیں. دائیں طرف کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بائیں کو بھی سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم نے نماز کے بعد بھی دائیں طرف والوں سے بھی امن اور پیار اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے اور بائیں طرف والوں سے بھی امن اور پیار اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ماحول کو امن والا بنانا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. تو اس لیے ہمارا کوئی دشمن نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف. میرا کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے کہ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو رزق کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو. تو پھر حضور افریقہ اور دوسرے ممالک میں کیوں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے. اگر تم قانون قدرت پہ عمل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اپنی پوری محنت کر رہے ہو، جو تمہارے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے بیوی بچوں کی خوراک کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر اس بات سے ان کو ہلاک نہ کرو کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فیملی پلاننگ بھی اگر کرنی ہے تو اس خوف سے نہ فیملی پلاننگ کرو کہ اللہ تعالیٰ روٹی کہاں سے دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسائل اتنے دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم لوگ کام کرو گے، محنت کرو گے تو وسائل ایسے ہیں کہ ان کو خوراک مہیا ہو جائے گی، ان کو رزق مہیا ہو جائے گا. تمہیں بھی میں رزق دے رہا ہوں، زندہ ہو تم، ان کو بھی رزق دے دوں گا. اور دوسرے یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں اتنے محو نہ ہو جاؤ کہ اپنی اولاد کی تربیت چھوڑ دو. اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا تمہارا کام ہے تاکہ وہ بھی نیک بنے اور نیک رزق کمانے والی ہو. اور رزق سے مراد روحانی رزق بھی ہے اور مادی رزق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رزق مہیا کرتا ہے. جو بچے افریقہ میں مرتے ہیں تو وہاں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹرائل ہے، ابتلا آتے ہیں دنیا میں، ان ملکوں میں بھی آتے ہیں، بعض بار بارشیں نہیں ہوتی ہیں، ڈراؤٹ آتے ہیں، تو اس کا اثر بڑا پڑتا ہے دنیا پہ. پھر بعض دفعہ یہ کہ حکومتیں ڈس آنیسٹ ہوتی ہیں، وہ خود تو کھا جاتی ہیں، عوام کا خیال نہیں رکھتی. افریقہ میں اگر مرتے ہیں تو پھر
وہاں کی حکومتیں ایک تو اپنے عوام کا خیال رکھتی ہیں، دوسرے یہ ہے کہ اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. یورپ میں رہنے والے بے شمار خوراک اپنی ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم افریقن ملکوں میں بھجوائیں ایمانداری سے اور ہمارے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ نہ ہوں اس میں، تو بہت ساری بھوک دنیا کی ہم ویسے ہی مٹا سکتے ہیں. تو اگر ہم بانٹ کے کھانے والے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق پیدا کیا ہوا ہے اس کو تو ہم صحیح طرح ڈسٹریبیوٹ کریں تو کوئی بھوکا نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے، ہاں ہماری پلاننگ اور ہمارے غلط کام جو ہیں اس رزق کا صحیح استعمال نہ ہونا جو ہے وہ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے. جو قدرتی نتیجہ اس کا نکلنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر قید سالی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی، بڑے بھی مرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیا سکتا. ابھی بھی دنیا کی خوراک اگر پوری طرح خوراک کا اندازہ لگائیں نا دنیا میں اور دنیا کی آبادی کو دیکھیں تو ابھی بھی اتنی خوراک ہے کہ ہر انسان کو خوراک مل سکتی ہے. میرا سوال ہے کہ ایک واقفہ نو کے حیثیت سے میں اپنی اسٹوڈنٹ اور شادی شدہ زندگی کو کس طرح سے احسن طریقے سے بیلنس کر سکتی ہوں. جزاک اللہ پیارے حضور. وقف نو بھی ہو اور اسٹوڈنٹ بھی ہو اور شادی شدہ بھی ہو. اچھا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. شادی شدہ ہو تو پہلے شادی گھر کا حق ادا کرو، اگر بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرو. اور وقف نو کا پہلا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ان کو نیک اور احمدی بنائے تاکہ وہ جماعت کے لیے مفید ایسٹ بن سکیں. اور اسٹوڈنٹ جہاں تک ہو، جب تک بچوں کی نگہداشت ہے اس وقت تک اپنا گیپ ایئر لے لو یا گیپ کا کچھ عرصہ لے لو اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے بعد میں جب بچوں کی تربیت ہو جائے یا بچے اس قابل ہو جائیں یا ہمارے گھر میں کوئی سنبھالنے والا بچوں کو ہو، پھر پڑھائی بھی مکمل کر لو اپنی. ٹھیک ہے. بہت ساری عورتیں ہیں، احمدی عورتیں جو شادیاں ان کی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، 3 4 بچے ہو گئے، پھر انہوں نے پڑھائیاں کی. مثلاً بعض ڈاکٹر ایسی ہیں جنہوں نے شروع میں بنیادی تعلیم حاصل کی میڈیسن کی، اس کے بعد اسپیشلائز کیا تو بعد میں کیا جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے. یا دوسری فیلڈ میں جانے والے بھی اس طرح کی ہیں عورتیں. تو انصاف کا تقاضا تو یہ پہلے اپنا گھر سنبھالو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو نیک صالح خادم دین بنانا ہے، ان کو ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے اچھا انسان بنانا ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے اس کو ان پہ استعمال کرو، ان کو بناؤ. اور اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو پھر پڑھائی کر کے مزید اپنی پڑھائی کو بھی امپروو کرو. اور اگر کسی پروفیشن میں ہو تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن رہے ہیں یا ٹیچر بن رہی ہے تو پھر وہاں امپروو کر کے اپنے کام بھی کر سکتی ہے. وہ گھر آؤ تو اپنے گھر کے کام کرو اور بچوں کی تربیت کرو اور پھر اپنے پروفیشن کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی کرو. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میرے کلاس میں کچھ مروکن لڑکیاں ہیں جو جادو پر یقین رکھتی ہیں اور دجال اور نبیوں کے معجزات کو بھی ظاہری طور پہ مانتی ہیں، تو میں ان کا کس طرح سمجھا سکتی ہوں؟ بات یہ ہے، جادو پہ یقین اگر رکھتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں. ان سے کہو جادو کر کے دکھاؤ مجھ پہ تو تمہارا جادو نہیں چلتا. دماغوں میں مولویوں نے ڈال دیا ہوا اتنا زیادہ کہ جادو کوئی چیز ہے اور ہم جادو نکالیں گے. اور عربوں میں خاص طور پہ بڑا ہے، وہ مولوی اپنے پیسہ کمانے کے لیے کہتے ہیں تمہاری لڑکی بیمار ہو گئی، اس کو کوئی ایسی دماغی بیماری ہو گئی یا ڈپریشن میں چلی گئی تو اس کو جن نکالنے کے لیے یا جادو ختم کرنے کے لیے مار مار کے اس کا بھرتا نکال دیتے ہیں بیچارے. وہ بعض دفعہ بعض عورتیں مر بھی جاتی ہیں اس طرح. باقی رہ کے نبیوں کے معجزات کیا ہیں؟ نبیوں کے معجزات تو ہوتے ہیں قرآن شریف میں جو لکھے ہیں معجزات، وہ تو معجزات ہیں نا. حضرت موسیٰ نے اپنا سوٹا پھینکا تو وہ سانپ نظر آنے لگ گیا ساروں کو، یا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو سفید نظر آنے لگ گیا. ٹھیک ہے. یہ معجزات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے حالات پیدا کر دیے، آنکھوں کو ایسا بنا دیا کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہونے لگ گیا تھا. یہاں دنیا میں بھی لوگ جو عام جادو دکھانے والے تماشے مسمرزم کے ذریعے سے یہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جب جادوگر سامنے آئے حضرت موسیٰ کے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کے خیال میں سانپ بننے لگے تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے. یہ تو اس طرح مسمرزم کر دیا انہوں نے ساروں کے اوپر ہیں، سب مسمرائز ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جادو ہے، تم اپنا سوٹا پھینکو سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے اپنا سوٹا زمین میں پھینکا
تو وہ لوگوں کا جو جادو تھا آنکھوں میں جس طرح مسمرائز کیا تھا ماحول کو وہ سارا ختم ہو گیا تاثر. تو یہ تو لوگوں کے جادو ہیں. حضرت موسیٰ کے اگر تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا جو لوگوں کی نظر میں آتا تھا, اس کو کوئی رد نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے, جادو جو دنیا والے کے جادو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے رد کروا دیتا ہے. ہاں پھر بعض معجزات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو کھانا یا 5 آدمیوں کو کھانے کو 50 آدمیوں یا 100 آدمیوں میں کو کھلا دیا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا. تھوڑے سے چاول پکے اور بہت سارے لوگ آ گئے, وہ بے شمار لوگوں نے کھائے اور پھر قادیان میں تقسیم بھی ہوئے اور برکت والے چاول مشہور ہو گئے وہ. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, انبیاء سے تو معجزات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے غیر معمولی باتیں. باقی جہاں تک دجال کے معجزات کا تعلق ہے, دجال کے معجزات سے مراد یہی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے گا اور وہ تمہیں امپریس کر لے گا اس سے. دجال کے معجزات یہ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تم گاؤں میں اگر لے جاؤ یا ان پڑھ لوگوں میں لے جاؤ تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ یہ تو معجزہ ہے, یہ کس طرح ہو گیا کہ اتنی دور بیٹھ کے ایک آدمی بول رہا ہے, ہم اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے. جاہلوں میں اگر جاؤ تو یہی ہوتا ہے, ابھی بھی دنیا میں جاہل لوگ موجود ہیں. تو یہ اس زمانے میں لوگ جب نہیں جانتے تھے, ان کا تصور نہیں تھا آج کل کی ٹیکنالوجی کا, ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دجال کہ اس طرح کے معجزات بھی ہوتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو امپریس کر لے گا. ٹھیک ہے, اور بڑی بڑی سواریاں ایجاد کر لے گا, آگ سے چلنے والی ہوں گی, ان کے پیٹ میں آگ ہوگی, ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں نا حدیثوں میں. تو اس سے مراد یہی تھی کہ دجال کی ایجادات جو ہیں اور یہ بعض ایسے کام جو تم لوگ آج سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتے, ایک زمانے میں ہونے لگ جائیں گے. اور اس وقت پھر مسیح موعود بھی آئے گا جو دجال کے مکر ہے, ساری تدبیریں ہیں ان کو رد کرنے والا ہوگا, ان کو ظاہر کرنے والا ہوگا, ان کو دکھانے والا ہوگا, اور وہ ہم کر رہے ہیں, دنیا کو بتا بھی رہے ہیں. تو یہ ظاہری شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک تمثیلی زبان استعمال کی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب میٹافور تھا. Une membre a dit qu'elle avait mentionné les persécutions dont sont victimes les musulmans ahmadis au Pakistan à un journaliste qui avait donné une conférence sur le Pakistan à son université. Elle a demandé au calife si c'était une manière appropriée de présenter la Jamaat aux autres. ٹھیک ہے, تو میں بچا دیا, وہ اگر نیک نیت ہوگا تو تقریب بھی کر لے گا. کوئی بھی موقع ہو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے. تم نے پہنچا دیا تو اچھا کیا, کوئی حرج نہیں کیا, بلکہ اچھی بات ہوگی. اور لوگوں کو بھی اس طرح پہنچانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں احمدیوں کے ساتھ. اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ جب ظلم ہونا شروع ہو جائے اور بے انصافی ہونی شروع ہو جائے نا, تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ظلم اور بے انصافی تم لوگ کر رہے ہو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل ختم ہو گئے اور بے برکتی پڑ گئی تمہارے مال میں بھی, اور تمہارے لیڈرشپ ہے اس میں بھی, اور وہ بھی ڈس آنیسٹ ہو گئے. تو بے ایمان لیڈر ہو گئے, مال میں بے برکتی پڑ گئی کیونکہ تم انصاف سے کام نہیں لیتے اور ظلم کر رہے ہو, اور معصوموں کو بلا وجہ تکلیفیں دے رہے ہو, اور اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک طرف تم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو, دوسری طرف یہ کہتے ہو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایسی باتیں کرو گے جو اللہ کی تعلیم کے خلاف ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. تو اس لحاظ سے تم نے جو کہا ٹھیک کہا. چلو پھر اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیر. Mardi, l'honorable Gordon Wyant, le ministre de l'Éducation supérieure de la province du Saskatchewan au Canada, a rencontré le calife dans son bureau à Islamabad. It's a great honor to see you again. Thank you. Last time coming here. Saskatoon, 2016. When you were Almost 6 years ago. We'll have to have you back. We'd love to have you. I can tell you that the Premier would be very anxious to receive you in Saskatchewan, and I know your community would be very excited to have you back. I must say, Your Holiness, the community has been just wonderful in Saskatoon. We've built a wonderful relationship between the community and the rest of our city and our province. I met His Holiness in 2016 when he came to Saskatchewan. I had the great
honor of meeting him in the airport when he landed. It was a real thrill to meet him, and it was just a great opportunity to be able to come to the UK today to spend a little bit more time with him. So we were talking a little bit about the economy, a little bit about politics. He's very interested in our relationship in Canada, not just within our province, but within our relationships across Canada. We talked a little bit about First Nations and what we're doing to enhance our relationship with First Nations. Talked a little bit about, as I say, our economy. Talked a bit about education and quite a bit about agriculture. He's very interested in agriculture, and we're a large exporter of agricultural products in Saskatchewan. So a little bit about how we could take a little bit more Saskatchewan to the world. That was, we talked about many things. Just to say what a great honor it was to have an audience with His Holiness. I know how busy he is, but it was just a great honor and a great privilege to be able to spend a few minutes with him today. It's time I'll never forget. C'était là les points forts de quelques activités du calife la semaine dernière. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a évoqué le sujet important de la prière. Il a encouragé les musulmans ahmadis d'implorer Dieu ardemment en toutes circonstances et pas uniquement durant les périodes de besoin et de difficulté. बस कभी घबराना नहीं चाहिए और बेसब्री और बेकरारी से अपने अल्लाह पर बज़दन नहीं होना चाहिए. ये कभी भी ख्याल करना नहीं चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ना होगी या नहीं होती. फरमाया कि ऐसा वहम अल्लाह ताला की इस सिफ़त से इनकार हो जाता है कि वह दुआएं कबूल फरमाने वाला है. अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए अल्लाह ताला के खिलाफ, तो फिर देहरियत की तरफ कदम उठते हैं. और आजकल तमाम तोजो मज़हब और खुदा ताला के मुखालफिन की, जैसा कि मैंने कहा, इस तरफ है कि ये दिलों में डाला जाए कि खुदा ताला ने तुम्हें क्या दिया, मज़हब का क्या फ़ायदा है. मज़हब सुस्त बनाता है, मज़हब ख्याली बातें ज़हनों में पैदा करता है. और ऐसे वक्त में हर अहमदी का ये काम है कि अल्लाह ताला से पुख्ता ताल्लुक़ पैदा करे. वक्ती और ज़रूरत के वक्त ताल्लुक़ ना हो और इबादत ना हो सिर्फ, बल्कि सुकून के हालात में, आसाइश के हालात में भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हो और अपनी इबादतों की हिफाजत हो और दुआओं पर यकीन हो. और बस यही एक अहमदी की ज़िम्मेदारी है और यही बैत का हक़ अदा करना है. Towards the end, Hazur, may Allah be his helper, requested prayers for Ahmadis all around the world. इन दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अहमदियों के लिए बहुत दुआ करें. वहाँ मुश्किलात ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश की जा रही है अहमदियों के लिए. इसी तरह अलजायर के अहमदियों के लिए भी दुआ करें. वहाँ भी दोबारा आजकल उनको वाल आया हुआ है, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं. अल्लाह ताला इसी तरह दूसरी जगहों पे भी जहाँ जहाँ अहमदियों को मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला हर जगह हर अहमदी को महफूज रखे, हर परेशानी से बचाए और दुश्मन को ख़ाइब व खासर करे.